بسم الله الرحمن الرحيم. نوع آخر منها أي من الجملة الاسمية وهو ما دخل عليها لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي. اس نوع میں بھی جملہ اسمیہ لائیں گے، لیکن جملہ اسمیہ وہ ہوگا جس پر لائے نفی جنس داخل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جو امانت دار نہیں۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر امانت و دیانت کو پیدا کرے اور حق الوسع کوئی ایسا کام نہ کرے، کوئی ایسا قول اختیار نہ کرے جس سے اس کی امانت و دیانت میں خلل پڑتا ہو، کیونکہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت میں خیانت کرنا یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھوا دی، پیسے رکھوا دیے، کوئی اور قیمتی چیز رکھوا دی، اب اس میں کوئی گڑبڑ کرنا یہ امانت میں خیانت ہے۔ یقیناً یہ بھی امانت میں خیانت ہے، لیکن امانت کا صرف یہ مفہوم نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سی چیزیں داخل ہوتی ہیں، جسے مختصر انداز میں علماء نے بیان کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کہ امانت ہر ایسا معاملہ جس میں آپ کسی کے اعتماد کو توڑ دیں۔ امانت کہتے ہیں کہ کوئی شخص آپ پر اعتماد کرتا ہو اور آپ اس کے اعتماد کو توڑ دیں، خواہ وہ اس نے آپ سے اعتماد کوئی چیز رکھوا کر کیا ہو یا اس نے آپ سے بطور مشورے کے کیا ہو، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کوئی کسی کے پاس امانت نہیں رکھوا رہا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، امام اپنی مقتدیوں کی نماز کا ضامن ہے اور مؤذن جو ہے وہ امانت دار ہے۔ تو یہاں بھی امانت کا مفہوم یہی ہے کہ لوگوں نے اس پر اعتماد کیا ہے کہ وقت پر اذان دے تاکہ لوگ وقت پر نماز پر پہنچیں۔ تو بہرحال ان احادیث سے اور ان باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جیسا کہ بین سطور میں لکھا ہے المراد نفی الکمال، کہ کمال ایمان کی نفی مقصود ہے، کہ انسان کا ایمان کامل نہیں رہتا۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہ مومن ہی نہیں رہتا، یہ مقصود نہیں ہے۔ باقی ترکیب کے حوالے سے لائے نفی جنس، ایمان اس کا اسم، لام حرف جار، من موصولہ، لا امانت لہو، پھر لائے نفی جنس، امانت اس کا اسم، لہو جار مجرور متعلق ہو جائیں گے ثابتۃ سے۔ ثابتۃ اس میں فاعل ہے، ہی ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل جار مجرور سے اور اپنے فاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گی امانت کی، یعنی لائے نفی جنس کی، اور لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ صلہ بن جائے گا من اس میں موصول کا، موصول صلہ مل کر یہ مجرور ہو جائیں گے لام حرف جار کے، پھر جار مجرور متعلق ہو جائے گا ثابتن کے ساتھ۔ ثابتن اس میں فاعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، اور اس میں فاعل اپنے
جار مجرور اور فاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گی لا ایمانہ کے لیے، اور مبتدا خبر مل کر یا لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا دِينَ لِمَن لَا عَهْدَ لَهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البیہقی۔ فرمایا کہ اس شخص کا دین معتبر نہیں جو عہد کا پابند نہیں، جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک ہے وعدہ اور ایک ہے عہد۔ وعدہ ایک جانب سے ہوتا ہے اور عہد جانبین سے ہوا کرتا ہے۔ یہاں بھی کمال دین کی نفی مقصود ہے، اور امت کو یہ اس بات کی تلقین کرنا مقصود ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیا جائے تو پھر اس عہد کی پابندی دونوں فریقوں پر لازم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک فریق عہد شکنی کر رہا ہے یا کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے کو چاہیے کہ وہ گڑبڑ نہ کرے، بلکہ وہ اپنی عہد کی پاسداری کرے، عہد شکنی نہ کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں ایک نیا لفظ آیا ہے لا عہد لہ۔ عہد کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی وفا بھی ہے، جیسے میں نے بتایا پورا کرنا۔ وفا کا معنی بھی یہی ہے کہ عہد کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح اس کا معنی ضمان بھی ہے، امان، دوستی، وصیت، وعدہ، قسم۔ ان تمام معنی میں عہد کا لفظ کلام عرب میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی جمع عہود آتی ہے، عین ہا واو دال، عہود۔ اور یہ عام طور پر باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے حفاظت کرنا، پورا کرنا۔ اسی سے ایک اور لفظ ہے العہد، العہدۃ، العہدۃ۔ تینوں کا معنی ہے موسم بہار کی پہلی بارش۔ اس کی جمع عہاد آتی ہے۔ اس کی بھی بعینی ہی ترکیب اوپر جس طرح ہم نے پڑھی ہے اسی طرح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حلیم الا ذو عسرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، کہ کسی آدمی میں بردباری اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ غلطی نہ کرے۔ دوسرے الفاظ میں کہ انسان کے اندر اس وقت تک برداشت کا مادہ پیدا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ خود غلطیاں کر کر کے سیکھ نہ چکا ہو۔ آپ حضرات سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی جی۔ وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ، اور کسی آدمی کے اندر حکمت نہیں آ سکتی، کوئی آدمی دانشور نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ ذو تجربتن کسی معاملے میں تجربہ اختیار نہ کر لے، تجربہ حاصل نہ کر لے۔ دوسرے الفاظ میں جب انسان تجربات سے گزرتا ہے تو پھر اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی حکمت و بصیرت کو پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ بہت سی چیزوں کو دوسروں کو سمجھا سکتا ہے کہ اس میں نے تجربہ اختیار کیا ہوا ہے، اس چیز میں آپ کے لیے نقصان ہے اور اس چیز میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن اگر انسان ان جملوں کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے اور ان کو یاد کر لے تو یقیناً انسان کے لیے بڑے نافع اور زندگی گزارنے کا
عملی نمونہ ہے۔ باقی یہاں ایک حلیم کا لفظ آیا ہے، لا حلیم الا ذو عسرت۔ حلیم آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام بھی ہے، اور اس کا معنی ہے بردبار، جیسا کہ ہم نے کیا ہے، اور عام طور پر باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے۔ ہا کے ضمے کے ساتھ بھی اس کا مصدر آتا ہے حلمن، اور زبر کے ساتھ بھی، فتح کے ساتھ بھی، یعنی حلمن۔ اور اس کا معنی ہے خواب دیکھنا، اور باب کرومہ سے بھی استعمال ہوتا ہے، اس وقت اس کا مصدر ہا کی زیر کے ساتھ آتا ہے، یعنی حلمن، اور اس کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا، بردبار ہونا۔ جی، اور اسی سے ایک لفظ آپ سنتے ہیں حلم، صبر کو کہتے ہیں، بردباری کو، عقل کو۔ صحیح، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ جی اب آ رہی ہے؟ اب صحیح ہے، بہتر ہے تمام۔ جی، اور حلم کا معنی ہا کے ضمے کے ساتھ الحلم، خواب کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع احلام آتی ہے۔ جی، الحلیم کا معنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے بھی ہے، جیسے میں نے بتایا۔ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو انسان کو یعنی موٹاپا ہو جائے، اور اس موٹاپے میں جو چربی ہوتی ہے، عام طور پر موٹاپا چربی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، تو وہ جو انسان کے اندر چربی بڑھ جاتی ہے اور موٹاپا آ جاتا ہے، تو اس کو بھی حلیم کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسری ایک غلط فہمی کا بھی ازالہ کرتا چلوں، بعض لوگ یہ جو ہم گھر میں حلیم وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کو لوگ بسا اوقات دلیم کہہ دیتے ہیں۔ ایک دو مقام پر ایسا سننا ہوا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حلیم کہنے میں کہیں اللہ تعالیٰ کی یعنی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کھانے پینے کے لیے حلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت آپ کا مقصد، آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہوتی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نہیں ہوتے، بلکہ وہ کھانا ہوتا ہے مخصوص، جو عام طور پر محرم کے دنوں میں بنایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں۔ یہ سمد بونڈ ہے، اس کو بعض لوگ سمد بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، بھائی نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ اسرے کو بھی کہتے ہیں، اور ایک جلیل القدر پیغمبر کا نام بھی ہے جو کلیم اللہ تھے۔ تو ظاہر ہے اگر کسی نے عربی کے اندر کسی سے بلیڈ مانگنا ہے، اسرا مانگنا ہے، اس کے لیے اگر وہ موسیٰ کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو ظاہر ہے یہ کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی نہیں ہوگی، بلکہ یہ محض ایک چیز استعمال کرنے کے لیے وہ مانگ رہا ہے، اور اس کا مقصود اس وقت پیغمبر نہیں ہے، بلکہ وہ چیز ہے جو وہ مانگنا چاہ رہا ہے۔ الا ذو عسرۃ، مگر وہ شخص جو غلطی کرنے والا ہو۔ عسر کا لفظ یہاں پر اس کا معنی غلطی بھی ہے، لغزش بھی ہے، اور یہ جہاد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی گرنا بھی ہے، اور اس کی جمع عشرات آتی ہے۔ عام طور پر یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے۔ عصراً، عصوراً اس کے مصادر ہیں، معنی ہے مطلع ہونا۔ اسی سے العسر کا لفظ بھی ہے، العسر، عین سا را، عقاب کو کہتے ہیں، اور اگر عین کے فتح کے ساتھ ہو العصر تو جھوٹ کو کہتے ہیں۔
العصور بہت زیادہ گرنے والا، بہت زیادہ پھسلنے والا. العثیر مٹی کو کہتے ہیں. جی دوسری حدیث مبارکہ میں وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ، حکیم کا معنی عقل مند بھی ہے، عالم کو بھی کہتے ہیں. یہ جو فلاسفر ہوتے ہیں، فلسفی، ان کو بھی حکیم کہا جاتا ہے، اور اس کی جمع حکما آتی ہے. ذو تجربۃ، اس کا معنی آزمانا، تجربہ آزمانا، امتحان لینا. تجربہ کرنا، یہ باب تفعیل کا مصدر ہے. تجریباً. اور مجرد میں باب سامعہ سے استعمال ہوتا ہے. کھجلی والا ہونا، خارشی ہونا. اسی سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے الجرب، عیب. تلوار کا زنگ آلود ہو جانا. باقی ترکیب کے حوالے سے لا نفی جنس کا ہے، حلیم اس کا اسم ہے، الا حرف استثناء لغو ہے، ذو مضاف عسرت مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. بعینہ ہی اسی طرح اگلے جملے کی بھی ترکیب ہے. وہو کو آپ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں، لا حلیم الا ذو عسرت، اس کو پھر پورے جملے کو معطوف علیہ بنانا ہوگا. حکیم اسم، الا حرف استثناء لغو ہے، یعنی یہاں پر کام نہیں کر رہا. ذو تجربہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر حکیم کی خبر، اسم اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہو جائے گا.